دوستو بالی ووڈ میں ہر سال حب الوطنی کے موضوع کو پیش کرنے کے لیے کئی فلمیں بنتی ہیں، لیکن باکس آفس پر وہی فلم کامیاب ہوتی ہے جس کی کہانی، اداکاروں کی پرفارمنس، ڈائریکشن اور کئی شعبوں پر بے تحاشا محنت کی گئی ہو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ریویو پیش کریں گے اکشے کمار اور ویر پہاڑیا سٹار پیٹریوٹک ڈرامہ فلم اسکائی فورس کی۔ تو آداب، نمسکار، ست سری اکال، کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو فلم اسکائی فورس کے ریویو میں سب سے پہلے اس فلم میں کیا اچھا ہے اور کیا برا، اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس فلم کی کچھ خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر اس فلم کی سب سے بڑی خوبی کی بات کریں تو یقیناً اس فلم میں اکشے کمار اور ویر پہاڑیا کی اداکاری سب سے اوپر ہے۔ دونوں اداکاروں کے درمیان کرداروں کی کیمسٹری بھی شاندار ہے۔ فلم کے انٹرول کے بعد کی کہانی میں دلچسپی زیادہ بڑھتی ہے، لیکن لڑائی کے مناظر بہترین طور پر فلمائے گئے ہیں اور ساتھ ہی فلم کے اینڈ پر ریئل ہیروز کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تو چلیے اب اس فلم کی اچھائیاں تو ہو گئی، اب کچھ برائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ فلم میں ڈائیلاگز اور کچھ مناظر بہت ہی زیادہ نصیحت آمیز لگتے ہیں، ساتھ ہی فلم میں ایموشن سینز آڈینس کو جوڑنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اداکارہ سارہ علی خان کو صحیح طریقے سے بالکل بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اداکارہ سارہ علی خان کو یقینی طور پر اس فلم میں ضائع کیا گیا ہے اور ساتھ ہی فلم میں IAF کے آفیسرز کے درمیان کیمسٹری نہ ہونے کے برابر ہے۔ فلم کے گانے اور میوزک بھی آڈینس کو بالکل بھی امپریس نہیں کرتی۔ فلم کے پہلے پارٹ میں ایک بہت ہی بے تکا سا ڈانس نمبر آ جاتا ہے، جو یقیناً میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس دوران آپ کچھ گانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس فلم میں دیکھنے لائق کیا ہے اور نہ دیکھنے لائق، تو فلم میں اکشے کمار کے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً یہ ایک سرپرائز ہوگی، لیکن یہ فلم OTT ریلیز کے لیے زیادہ موزوں لگتی ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر سندیپ کولوانی اور ابھیشیک انل کپور کی اسکائی فورس ایک اچھی کوشش ہے جس میں ہندوستانی فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ فلم سیکریفائس، حب الوطنی اور بہادری کے جذبات کو بہت ہی اچھی طریقے سے دکھاتی ہے جو ہر فوجی کے دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن فلم میں نصیحت آمیز ڈائیلاگز اور کچھ جگہوں پر ضرورت سے زیادہ حب الوطنی کے باعث فلم مکمل طور پر کمزور محسوس ہوتی ہے۔ اب فلم کی کہانی کی بات کریں تو فلم کی کہانی 7 ستمبر 1965 کو ہندوستانی فضائیہ کے ٹائیگر اسکواڈ کے پاکستان فضائیہ کے سرگودے پر فضائی حملے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ حملہ اڈام پور، بلوارہ اور پٹھان کوٹ میں IAF ایئر فیلڈز پر ہونے والے حملے کے رد عمل میں کیا گیا تھا۔ فلم اس حقیقی واقعے کو پیش کرتی ہے جس میں یہ فضائی حملہ ونگ کمانڈر OP تنیجا کی قیادت میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ ٹائیگر اسکواڈن لیڈر کمار اوم اہوجا اکشے کمار ایک سخت اور اصول پسند IAF آفیسر ہے جو جونیئر آفیسر TK وجیا اور ٹیبی یعنی ویر پہاڑیا کے لیے ایک بڑے بھائی اور سرپرست کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ٹیبی کے غیر ضروری خطرات لینے کے رجحان کی وجہ سے اسے اس خطرناک مشن میں اسٹینڈ بائی پر ہی رکھا جاتا ہے، لیکن جب ان کے ساتھ دینے والے خطرے میں پڑ جاتے ہیں تو وہ حکم دیتے ہیں کہ وہ مشن پر آ جائے۔ ٹیبی جلد ہی لاپتہ ہو جاتا ہے اور اہوجا اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران ٹیبی کی بیوی گیتا یعنی سارہ علی خان کی تمام امیدیں اہوجا سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کے شوہر کو ضرور تلاش کر کے دیں گے۔ اہوجا کو جلد ہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹیبی نے نہ صرف اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی بلکہ ہوا بازی کی تاریخ اور ٹیکنالوجی کے رخ کو بھی بدل دیا ہے۔ فلم کی سب سے بڑی خامی اس
کی اسکرین پلے اور اس کی کہانی ہی ہے جو ضرورت سے زیادہ نصیحتوں اور اس کے ڈائیلاگز بھی نصیحت سے بھرے ہوئے ہیں۔ حب الوطنی سے بڑے لمحات پر منحصر یہ کہانی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ فلم کا مقصد اگرچہ درست ہے لیکن ایموشنل مناظر دیکھنے والوں کو جوڑنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اکشے کمار کے کردار کا ایک ہی ڈائیلاگ ہے جہاں وہ ایک پاکستانی افسر سے اپنا تعارف تیرا باپ ہندوستان کہہ کر کرواتے ہیں، کافی مصنوعی اور بے تکا سا لگتا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے کہ کرداروں کے درمیان کیمسٹری شاندار ہے، یعنی اکشے کمار اور ویر پہاڑیا کے کرداروں کے درمیان کیمسٹری کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اکشے کمار اور ویر پہاڑیا کے درمیان ڈائیلاگز کا بھی تبادلہ ہے وہ بھی بہتر ہے، لیکن اسکواڈرن کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بھائی چارے کو مزید دکھایا جا سکتا تھا جس میں ڈائریکٹر مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ سارہ علی خان کا کردار صرف خانہ پوری کے لیے رکھا گیا ہے۔ سارہ علی خان کا کردار صرف ایک پریشان اور حاملہ بیوی تک ہی محدود ہوتا ہے، حالانکہ اس کردار کو بہتر طور پر دکھائی دیا جا سکتا تھا۔ اگر فلم کے انٹرول کے بعد کی کہانی کی بات کی جائے تو اس میں زیادہ فوکس ٹی بی کی مسنگ اور اس کے انویسٹیگیشن کی کہانی ہمیں دکھائی دیتی ہے جو کچھ حد تک دلچسپی قائم رکھتی ہے، لیکن فلم کی کہانی کا اینڈ جلد ہی آڈینس کے ذہنوں میں آ جاتا ہے اور اس طرح کی پریڈکٹیبل کہانی سے آڈینس اکتا چکے ہیں۔ اسی طرح سے شرد کیلکر کا جنگی قیدی کا کردار بھی درمیان میں ہی چھوڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آڈینس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کردار اینڈ پہ کیا ہوگا۔ جہاں تک اکشے کمار کی اداکاری کی بات ہے تو اس فلم میں اکشے کمار کے ایموشنل اور ایکشن سینز اگرچہ بہتر ہے اور اس میں اس کی اداکاری اچھی بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ پرفارمنس ان کی پچھلی فلمیں جو حب الوطنی کے موضوع پر ہی تھی اسی کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اکشے کمار کو بہت ہی بے چینی سے باکس آفس پر ایک ہٹ فلم کی آج کل بے حد ضرورت ہے، کیونکہ لگاتار کئی فلوپ فلموں کے بعد اکشے کمار اپنی ہر فلم سے یہی امید لگاتے ہیں کہ یہ فلم باکس آفس پر ہٹ ہوگی، لیکن میرے خیال میں یہ باکس آفس پر اتنی کامیاب نہ ہو سکی اور نہ ہی اکشے کمار کے دیکھنے والے اس فلم میں ان کی اداکاری سے زیادہ امپریس ہوں گے۔ اگرچہ اکشے کمار کی اداکاری وہی پرانی کی پرانی ہے، لیکن اداکار ویر پہاڑیا نے اپنی پہلی فلم میں زبردست کانفیڈنس اور مضبوط اداکاری کی ہے جو آپ کو ضرور متاثر کرتی ہے۔ فضائی لڑائی کے مناظر کو بہت ہی خوبصورتی طریقے سے فلمائے گئے ہیں اور بیک گراؤنڈ میوزک بھی مناسب ہے، تاہم فلم کا میوزک اور فلم میں گانے آپ کو بالکل بھی متاثر نہیں کرتی۔ تو آخر میں فلم اسکائی فورس ایک اچھی فلم یعنی زبردست فلم ہو سکتی تھی، لیکن فلم میں کچھ خوبیاں اور بہت ساری خامیاں اس فلم کو مسٹ واچ بالکل بھی نہیں بناتی۔ ساتھ ہی فلم میں ڈائریکشن بھی اس لیول کی ہمیں نہیں دکھائی دیتی جس طرح سے ایکشن سیکوینس اور فلم کے دو کرداروں کے علاوہ دوسرے کرداروں پر زیادہ محنت دکھائی دے۔ اگر بہت سارے کرداروں کو اس طرح ادھورا چھوڑ کر فلم کے اینڈ پر ان کا اختتام بھی دکھایا جاتا تو شاید آڈینس اس سے مطمئن ہو سکتی، لیکن یہ فلم اپنے مقصد کو مکمل طور پر بالکل بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ اگرچہ ویر پہاڑیا کی اداکاری بہترین ہے، اسی وجہ سے اس فلم کو آپ ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔